السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلمات۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی رب اشرح لی صدری ویسر لی ویسر لی امری امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر رب یسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخیر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ وبک نستعین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پانچواں پارہ ہے سورہ النساء، آیت نمبر 43۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى وانتم سکارى حتى تعلموا حتى تعلموا ما تقولون ما تقولون ولا جنبا إلا ولا جنبا إلا عابري سبيل عابري سبيل حتى تغتسلوا حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ پانچواں پارہ ہے سورہ النساء اور آیت نمبر 43۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقربوا، نہ قریب جاؤ، الصلاۃ، نماز کے، وانتم، جب کہ ہو تم سکارا، نشے کی حالت میں۔ نیت خراب ہو نا تو پھر دلیلیں بھی قرآن حدیث سے دیتے ہیں۔ نماز پڑھنے کی نیت نہ ہو تو اس نے یہی کہا، جناب اللہ نے قرآن میں فرمایا ایمان والے کو لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب ہی نہیں جاؤ، میں نماز پڑھتا ہی نہیں۔ آگے تو پڑھو وانتم سکارا۔ اللہ تعالیٰ جب نشے کی حالت میں ہو، سکارا سکر سے ہے، سکر نشے کو کہتے ہیں، خمر شراب کو کہتے ہیں جس سے نشہ آ جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ کی 219 آیت میں ہم نے پڑھا، یہاں سورہ نساء کی 43 نمبر آیت، سورہ مائدہ کی 90 اور 91 نمبر آیت۔ یہ جب سورہ بقرہ کی 219 آیت تھی اس وقت ہم نے اس کی تشریح کی تھی
کہ شراب اور جوئے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، جس طرح نشئی کا نشہ یکدم چھڑائیں تو بیمار ہو جائے گا، اسی طرح اس کا کیا کرتے ہیں، آہستہ آہستہ اس کی ڈوز گھٹاتے ہیں جی۔ سگریٹ پینے والا یکدم سگریٹ چھوڑ دے تو طبیعت خراب ہوگی، وہ آہستہ آہستہ وہ اس کو گھٹاتا ہے تب کام بنتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے 3 سٹیپوں کے اندر شراب کو حرام قرار دیا۔ پہلے سٹیپ میں سورہ بقرہ کے اندر 219 آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو فرمایا کہ شراب کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، فرما دیں اس کے اندر گناہ بھی ہے اور لوگوں کا فائدہ بھی ہے، اسمہما اکبر من نفعہما، لیکن اس کا گناہ اس کے فائدے سے زیادہ ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ شراب سے کچھ سرور آ جائے گا اور جوئے میں مال آ جائے گا، یہی فائدہ ہے نا، لیکن اس کا گناہ بڑھ کر ہے۔ اچھا، اب جو سمجھدار لوگ تھے وہ اسی وقت ہی باز آ گیا کہ اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر پابندی لگانے والے ہیں، لیکن باز پیزر ہے چونکہ واضح حکم نہیں تھا۔ اب یہ دوسرا حکم آیا 43 نمبر آیا سورہ نساء 5واں پارہ۔ دوسرا حکم یہ آیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی ابھی تازہ شراب پی ہے یا نشہ کیا ہے تو ادھر نماز کا ٹائم ہو گیا تو یہ دیکھ لو کہ نماز کے دوران پھر نشے کے اثرات ہوں گے، حتیٰ یہاں تک کہ تعلموا، تم جان لو، ما تقولون، کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ نشے میں حواس کھو بیٹھتے ہیں اور پھر پتہ نہیں ہوتا میں پڑھ کے آ رہا ہوں، گالی دے رہا ہوں یا غزل پڑھ رہا ہوں یا دعائیں پڑھ رہا ہوں یا اذکار کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ آج کل نچے کو دکھانا وہ تو یہ جی بات کا نشہ ہے، کیا ابھی بتائیے کریں نشہ جس سے دماغ معاف ہو جائے، ہاں تو وہ یہ نشے کی بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ والی چیز حرام ہے، اور جس چیز کی کثیر مقدار حرام ہے اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔ پیشاب 1 من ہو یا 1 قطرہ ہو، پیشاب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب کوئی شخص کہے جی 9 پیالے پینے سے اگر نشہ نہیں آتا تو وہ حلال ہے، 10ویں پیالے پر آتا تو 10واں پیالہ حرام ہے، یہ غلط ہے۔ تو کثیر مقدار ہو یا قلیل مقدار ہو، دونوں طرح ہی حرام ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کب نازل ہوئی؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے تفسیر کے باب میں، کہ انہوں نے لوگوں کی دعوت کی، دعوت کے اندر سے کھانا پینا تھا، اسی طرح سے شراب بھی تھی، چونکہ ابھی واضح حکم نہیں آیا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس میں موجود تھے، انہوں نے کھایا پیا، شراب بھی استعمال کی۔ نماز کا ٹائم ہو گیا تو کہا کہ جی آئیں پھر نماز پڑھائیں، تو علی رضی اللہ عنہ کو نماز کے لیے امام بنایا گیا، اور جب امام بنے انہوں نے سورۃ کافرون پڑھی تو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اس سے آگے الفاظ غلط پڑ گئے کہ نحنو ما تعبدون، نحنو نعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو ہم بھی ان کی عبادت کرتے ہیں، معنی غلط ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نازل کی کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، کیوں؟ تاکہ پتہ ہو کہ ما تقولون کیا رہے ہو۔ دوسرا حدیث کے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص پر نیند کا غلبہ ہو، نماز پڑھ رہا ہے اور نیند ایسے کو پتہ ہی نہیں چل رہا اس کو، تو اسے چاہیے نماز چھوڑ کے پہلے نیند کر لے پھر اٹھے، تاکہ پتہ تو ہو میں پڑھ کے آ رہا ہوں۔ تو یہ اصل چیز یہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے خشوع خضوع کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ۔ وعلیکم السلام۔ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر کچھ عرصے بعد سورہ مائدہ کی آیتیں نازل ہوئی، 90 اور 91 نمبر آیت، یہ سورہ نساء 43 نمبر آیت۔ اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر واضح 2 ٹوک کر دیا کہ شراب رجس من عمل الشیطان، گندگی ہے، نجاست ہے، پلیدگی ہے، شیطانی عمل ہے، اس سے باز آتے ہو کہ نہیں آتے، فعل انتم منتہون، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بعد گنجائش نہیں ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے معاملے میں 10 پر لعنت کی ہے. کتنے پر؟ 10 پر. شراب پر لعنت جو ہے لعنتی چیز. پھر شراب بنانے والا جس کے لیے بنائی گئی، شراب بیچنے والا، جس خریدنے والا. کتنے ہو گئے؟ 5. شراب اٹھا کر لے جانے والا، جس کے لیے اٹھائی گئی. 7. پھر شراب کی قیمت کھانے والا، اور جس کے لیے شراب نچوڑی گئی اور نچوڑنے والا. ساقی ہے. اس طرح کا سارا کاروبار ہی حرام، قطعاً اس کی اجازت نہیں. تو 10 پر لعنت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے معاملے میں. اب لوگ کہیں جی کہاں لکھا ہے جی قرآن میں شراب حرام؟ اس کے تفصیل کے ساتھ سبق میں بیان کر چکا ہوں کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے کہ گندگی ہے، نجاست ہے، پلیدگی ہے، رجس من عمل الشیطان، تو شیطانی عمل اور گندگی نجاست حلال ہوگی، وہ پاک ہوگی، وہ جائز ہوگا. اس کے بارے میں فرمایا رب فعل انتم منتهون، باز آتے ہو کہ نہیں آتے؟ یعنی دھمکی ہے. باز آتے ہو نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بعد سزا ہے. تو وہ چیز حرام ہے. تو اس کی تفصیل ساری سورہ مائدہ میں بھی آئے گی، اور اس سے پہلے سورہ بقرہ میں تفصیل سے بیان کر دیں. تو نشے کی حالت میں جب ہو تم تو کیا ہے؟ نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم پتہ ہو کہ پڑھ کیا رہے ہیں. لیکن بعد میں مکمل حرام کر دی گئی. اب کو کہے گا چلو جی پہلا سٹیپ میں یہ کرتا ہوں، پی لیتا ہوں، پھر اس کے بعد پھر نماز کے اوقات سے پہلے پی لیتا ہوں. نہ اب نہیں، اب حرام ہو گئے. وہ تو سٹیپ بائی سٹیپ حرام کیا گیا. جب حرام ہو گئی اب حرام ہے. اب فرمایا کہ اس کا کیا ہے؟ دوائی کے لیے بھی استعمال نہیں کر سکتے. ایک شخص ہے، ہم دور ٹھنڈے علاقے میں رہتے ہیں یار مکرہ، وہاں پر شراب پیئیں تو ہمارے جسم میں گرمی اور طاقت رہتی ہے. آپ نے فرمایا نہیں، حرام ہے. عرض کیا وہ لوگ باز نہ ہیں، فرمایا ان سے لڑو. تو منشیات کے کاروبار کی اسلامی سلطنت میں اجازت نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ولا جنوبن. اب ایک تو نشے کی حالت میں نماز قریب نہ جاؤ، ولا جنوبن، اور دوسرا کیا؟ جب تم حالت جنب میں ہو اس وقت بھی نماز کے قریب نہ جاؤ. جنبی حالت کیا ہے؟ جنابت جنب سے ہے. جنب مانا ایک سائڈ پر ہونا. جب آدمی ناپاک ہوتا ہے تو وہ طہارت و پاکیزگی سے ایک سائڈ پر ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ جنابت. اس کے بارے میں یہ ہے کہ شریعت نے اس بارے میں احکامات دیے. قرآن میں، احادیث میں، فقہ کی کتابوں میں طہارت پر بڑا زور دیا گیا. بنیادی طہارت ہے. یہودی مذاق اڑاتے تھے مسلمانوں کا، اور تمہارا نبی تمہیں استنجے کے بھی طریقے بتاتا ہے. اب یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ اکبر طہارت و صفائی کا پتہ نہیں، اب وہ دیکھ لیں پاکیزگی ہے ان میں، ویسے نہائیں گے دھوئیں گے، استنجا نہیں کریں گے. کیوں شراسا؟ ویسے اپ ٹو ڈیٹ، بڑے ویل ڈریس، اوپر پرفیوم چھڑکا ہوا، لیکن چھوٹا پیشاب کرنے گئے تو استنجے کی ضرورت نہیں سمجھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو احکام دیے، اللہ اکبر، پہلے ان آیات کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. سورہ مائدہ میں بھی 6 نمبر آیت، وہاں بھی تفصیل موجود ہے، یہاں بھی موجود ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جنوباً، خلاصہ بیان کرتا ہوں. مرد کا جو پانی ہے یہ 3 قسم کا ہے. کتنے قسم کا؟ 3 قسم کا. جب بالغ ہوتا ہے تو مادہ تولید کا اخراج ہوتا ہے. یہ بلوغت کی نشانی ہے. نیند کے اندر ہو، نفس سے ہو، تو یہ کیا ہے؟ احتلام اس کی نشانی ہے کہ بالغ ہو گیا. اب ایک ہے مادہ تولید جس کے لیے لفظ منی استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا ہے مزی، تیسرا ہے ودی. یہ 3 طرح کے پانی ہیں. اب ان تینوں میں سے احکام جو ہیں
مزی بعض طبیعتیں گرم ہوتی ہیں، مزاج ہوتے ہیں نا گرم مزاج، تو مزاج کی گرمی، طبیعت کی گرمی، مثانے کی گرمی، اس کی وجہ سے یا ویسے جسامت ایسی ہے، تھوڑا سا پانی پیشاب والی نالی سے باہر آئے لیکن اس سے انسان کی جذبات ختم نہ ہوں، اشارہ کنایہ میں بات سمجھاؤں گا، تو اس کے نکلنے سے استنجا اور وضو لازم ہے، اس سے غسل نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا ہے ودی، واو دال یہ، پیشاب کرنے گیا، پیشاب کے بعد سفید قطرات آئے جس کو جریان بھی کہتے ہیں، کیونکہ ہم صاحب ایسے نا اسی کو کہتے ہیں نا ودی، تو یہ عام حالت میں چلتے پھرتے بھی آ سکتا ہے، تو یہ کیا ہے، اس سے بھی اللہ اکبر استنجا اور وضو لازم ہے، یہ بیماری ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے مادہ تولید، جس کے لیے منی کا لفظ استعمال کیا قرآن حدیث میں، اس کے اخراج کے بعد جذبات ختم ہو جاتے ہیں، آدمی میں جذبات خواہشات نفسانی ختم ہو جاتی ہے، اور یہ جھٹکے سے نکلتا ہے اور بدبو ہوتی ہے اس میں، تو یہ جو ہے نا اس کے اخراج سے چاہے نیند میں ہو، چاہے کوئی اپنی حرکت کرے، چاہے بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہوئے، اس کے اخراج سے غسل فرض ہو جاتا ہے، استنجا بھی ہوگا اور وضو بھی ہوگا اور غسل بھی ہوگا، تو یہ ایک فرق ہے، منی، ودی اور مزی، میم زال چھوٹی یہ مزی، یہ لفظ ہاں وہ ہو گیا ہے جیسے بھی ہوا ہے، ہاں جی، تو اس کے لیے کیا ہے، غسل واجب ہو گیا، ہاں جی، وہ تو پھر مادہ تولید کا اخراج ہوا ہے نا، بعضوں کا اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ وضو کر کے نماز پڑھ لیتا ہے۔ اچھا نہیں، وہ پھر کپڑے پر نشان دیکھے گا، کیونکہ اس کے نشان میں اکڑن ہوگی، پھر وہ اس کپڑے کو دھو کر وضو، استنجا، وضو اور غسل کر کے اس کے بعد نماز دہرائے گا، کیونکہ پاکیزگی کی حالت میں نماز قبول ہے، ناپاکی کی حالت میں نہیں ہے، علم نہیں ہو سکے ایک الگ بات ہے، لیکن نماز دہرائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے۔ اچھا، اب یہاں پر آگے بات یہ کہ بیوی کے ساتھ حدیث کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب انٹر کورس کرتے ہوئے انٹری کی کوشش کی، جب دو ختنے آپس میں مل گئے، عورت کا اور مرد کا، اور انٹری کی کوشش کی، تو اس سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے، چاہے پانی نہ بھی نکلے، اس سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب کوشش کر رہا ہے۔ اچھا، اب غسل فرض ہو گیا، اس کے لیے کیا فرمایا، اب یہ ناپاک ہے، مسجد کے اندر سویا ہوا تھا، فوراً جگہ چھوڑ کر جائے غسل کرے، اعتکاف کی حالت میں تھا، فوراً جائے غسل کرے، یہی ہوتا نا، مسجد میں سویا یا غسل، اعتکاف والا سوتا ہے یا عام نارمل سویا، تو اس کے لیے مسجد کو چھوڑے فوراً۔ اچھا، اسی طرح سے اگر عورت اعتکاف کی حالت میں ہے اور مینسز شروع ہو گئے، ناپاکی کے ایام شروع ہو گئے، یا بچے کی ولادت ہو رہی ہے ناپاکی کا، فوراً مسجد والی جگہ چھوڑ دے، اعتکاف اس کا ختم ہو گیا، روزہ تھا، دن کا وقت تھا تو روزہ بھی اس کا ختم ہو گیا، ان روزوں کی وہ قضا دے گی، نمازیں اس کے اوپر معاف ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے لیے میکسیمم کتنے دن ہیں، یعنی 7 دن، 7 دن عورت کے لیے ناپاکی کے ایام کے 7 دن، کم ہو سکتے ہیں، 2 دن میں کسی کے خشک ہو جانے کے، 3 دن میں خشک ہو جاتے ہیں، لیکن میکسیمم کیا ہے 7 دن۔ 7 دن کے بعد ہو تو وہ بیماری ہے، اس کو کہتے ہیں استحاضہ، اس کے اندر وہ غسل بھی کرے گی، استنجا، وضو، غسل کر کے نمازیں شروع کر دے گی، روزے بھی رکھے گی، خامن سے تعلق بھی قائم ہو سکتا ہے، وہ بالکل پاک ہے، صرف اپنے آپ کو کور کرے گی تاکہ بلیڈنگ جو ہے اس سے باقی کپڑے جسم کے اور نماز کی جگہ ناپاک نہ ہو، جی، اس کو کہتے ہیں استحاضہ۔ اس کے احکام اور ہیں، حیض کے احکام اور ہیں۔ نفاس، بچے کی ڈیلیوری کے بعد جو بلیڈنگ ہوئی ہے اس کے اندر بھی کیا ہے، روزے نہیں رکھے گی، اس کی قضا دے گی، نمازیں اس پر معاف ہے، مسجد سے بھی دور رہے گی، خامن سے تعلق بھی نہیں ہوگا، اس کے لیے دن ہے 40 دن، چلا جسے کہتے ہیں، 40 دن کے بعد وہ خامن کے لیے حلال ہوگی۔
اب آگے بات یہ ہے الا مگر عابری گزرنا ہو سبیلی راستے سے. مسجد میں سویا ہوا ہے یا اعتکاف کی حالت میں خاتون ہے, اب ناپاک ہو گئی, اب مسجد کی جگہ سے چل کر جائے گی نا باہر, تو یہ چل کر جانا جائز ہے. بعض اوقات ایسی جگہ ہے کہ مسجد کے اندر سے ہی گزرنے کا راستہ اور کوئی ہے ہی نہیں, تو وہ بھی جائز ہے. تو عابری سبیل راستے سے گزرنا جو ہے, مسجد کا راستہ استعمال کرنا, اس کی اجازت ہے. اس کے علاوہ ٹھہرنا جائز نہیں ہے, مسجد کے اندر ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا, یہ رعایت کر دی کس کے لیے؟ جنبی کے لیے, ناپاک کے لیے. حتیٰ یہاں تک کہ تغتسلوا, تم غسل کر لو, یعنی غسل فرض. اب غسل, استنجا, وضو, اس کا جو طریقہ بتایا اس کا خلاصہ آپ بھائیوں کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کپڑوں کے اوپر مادہ تولید کا نشان ہوتا تو میں اس کو دھو دیتی تھی. یعنی وہی جگہ چٹکی سے پکڑ کر اس کو نشان کا پتہ چل جاتا نا, اس جگہ کو دھو لیں تو اس کے ان دھلے ہوئے کپڑوں کے ساتھ جو جگہ ناپاک ہوئی تھی وہ دھو لیا اس کو, اس کے ساتھ کیا نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, نماز پڑھنا جائز ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ سارے کپڑے ناپاک ہو گئے, یہ نہیں. بستر کی چادر خراب ہوئی ہے تو جس نے خراب کی ہے اس کے ذمہ ہے کہ وہ اس جگہ کو دھو کر پھر رکھے. یہ بڑی بدتمیزی, بد اخلاقی, غیر شرعی حرکت ہے کہ اپنے کپڑوں جو ناپاک ہیں یا بستر کی چادر اس کو ایسے واشنگ مشین میں ڈال دینا, گھر والوں کو پتہ نہیں وہ دھو رہے ہیں, باقی کپڑے بھی ناپاک ہو رہے ہیں. کیونکہ اس کو تو پتہ ہے نا, دوسرے کو تو پتہ نہیں, اس لیے اس جگہ کو دھونا اس کے اوپر فرض ہے. اپنے کپڑے پر لگے ہیں یا بستر کے چادر کے اوپر لگا ہے, اس جگہ کو دھونا اس کے ذمہ لازم ہے. اس کے بعد دھوپ میں ڈال دیں, باقی پھر واشنگ مشین میں ڈال وہ دھوتے رہیں گے, لیکن وہ جگہ نہ پاکی نجاست والی اس کو ضرور دھونا. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد کرنا ہے استنجا. استنجا کے لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی نظروں سے دور ہو جاتے, اوٹ لیتے. فرمایا جو راستے میں قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہے لعنتی شخص ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر لعنت کی. کیوں؟ لوگوں نے گزرنا ہے وہاں سے اور یہ راستے میں بیٹھا ہے. اب تو کوئی حالت بہتر ہے, پہلے بس اسٹاپوں کے پاس بدبو ہی بدبو ہوتی تھی, یاد ہوگا آپ کو. لوگ پیشاب کرتے ہیں تو اور اس پیشاب کی سمیل ہوتی تھی اور استنجا کرنا نہیں انہوں نے. اب تو خیر حالت بہتر ہو گئی الحمدللہ. ہاں جی. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے اوٹ لیتے. کھلے میدان میں قبلہ کی طرف منہ کرنا بھی منع, پیٹھ کرنا بھی منع. لیکن چار دیواری ہے تو پیٹھ کی جا سکتی ہے, منہ پھر بھی نہیں کر سکتے. قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوکنا بھی منع. تھوکنے لگے ہیں تو اس کے بھی آداب بتائیں. دائیں طرف نہیں تھوکنا, قبلے کی طرف نہیں تھوکنا. اب دیکھ لیں میں جو تھوکنے لگا ہوں کہیں وہ سائڈ قبلے والی تو نہیں, وہ دائیں سائڈ تو نہیں. اس حساب سے تھوکے کہ نہ قبلہ استعمال ہو نہ ہی دائیں سائڈ استعمال ہو. چراغ صاحب یہ سارے احکام دیے ہیں شریعت نے, ٹھیک ہے نا. پاؤں جو ہے قبلے کی طرف کر کے لیٹنا شریعت میں منع نہیں ہے. قبلے کی طرف تھوکنا منع ہے, منہ کرنا قضاء حاجت کے وقت اور پیٹھ کرنا قضاء حاجت کے وقت کھلے میدان میں. لیکن بند جگہ میں پیٹھ کر سکتا ہے لیکن منہ پھر بھی نہیں کر سکتا, یہ منع. مثلا بعض اوقات وہاں پر جو فلش رکھنا ہے وہ اس کا ایسا حساب بنتا ہے کہ اکثر تو رکھتے ہیں نا شمال جنوباً, لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو شرقاً غرباً رکھنا پڑ گیا ہے, جگہ ایسی ہے, اوپر سیڑھی ہے, ٹکر لگتی ہے, کوئی ایسا مسئلہ ہے, تو پھر کیا ہے مشرق کی طرف منہ کر لے لیکن مغرب کی طرف منہ نہیں کرنا, اس طرف نہیں ہونی چاہیے. اچھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے جب تشریف لے جاتے تو اوٹ کے اندر جانے سے پہلے 3 ڈھیلے مٹی کے اٹھاتے. ڈھیلے اٹھانے کا بھی طریقہ ہے, اس کو بسم اللہ پڑھ کے اٹھائیں, 3 دفعہ جھاڑیں اس کو, کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے نیچے چیونٹیاں, کوئی بچھو, کوئی موزی چیز, کن کھجورا وغیرہ ہو, آپ نے ایسے اٹھایا
اور وہ آپ کے ہاتھ کو نقصان پہنچائے تو یہ دیکھیں جھاڑنا بھی سنت ہے ایک. دوسرا ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. جب آپ بسم اللہ پڑھ کے اس کو 3 دفعہ جھاڑیں گے وہ تسبیح سے رک جائے گا کیونکہ اس کو آپ نے نجاست میں استعمال کرنا ہے. تو 3 تعداد خشک گوبر، کوئلہ اور ہڈی سے استنجا کرنے سے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئلہ جو ہے وہ تمہارے جن بھائیوں کے جانوروں کی خوراک ہے اور ہڈی تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے. لہذا اس کو استعمال نہیں کرنا. گوبر بھی استعمال نہیں کرنا. خشک گوبر سوکھا پڑا ہے اس مینگنی سے آدمی کر لے استنجا، اس سے جائز نہیں ہے. یہ جو چھت پہ آپ کر رہے ہیں، ہاں جی، اس وقت آپ کا پیر جو بھی بیت المقدس کی طرف تھی اور منہ جو کعبہ کی طرف تھی، تو اس وقت بیت المقدس قبلہ تھا نا، مدینے کی بات ہے نا، اس کا قبلہ بیت المقدس تھا، بعد میں قبلہ یہ مقرر. اب حکم آ گیا کہ ادھر منہ نہیں کرنا، نہ پیٹ کرنے کھلے میدان میں، یہ کام. تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے بیٹ نرم زمین استعمال کرتے. پیشاب کی دھار جائے گی، چھینٹے پڑیں گے، سخت جگہ ہے، کپڑے ناپاک ہوں گے. پیشاب کے چھینٹوں سے قبر کا عذاب ہے. وہ جو 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی رکھی اس کے اوپر، تو وہ ان میں ایک وہ تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. تو نرم زمین ہوگی، پیشاب جذب کر جائے گا. تو اس اینگل سے بیٹھیں کہ پیشاب کے چھینٹے نہ پڑیں. اچھا، دوسرا، کسی حشرات الارض کے بل سوراخ کے اندر پیشاب نہ کریں. سوراخ میں پیشاب کیا، ہزاروں چیونٹیاں نکل آئیں، بچھو نکل آیا، آپ نے ابھی استنجا کیا نہیں، کپڑے ناپاک ہوں گے نا، اور ان چیونٹیوں کو کیسے سنبھالیں گے؟ ہزاروں کی تعداد میں نکلیں، پانی پہنچ گیا نا ان کو، انہوں نے سمجھا شاید فلاٹ آ گیا. اس لیے کیا ہے، ہاں جی، کسی جانور کا سوراخ استعمال نہیں کرنا، قبرستان بھی نہیں. تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے یہ کیا کرتے، جب بیٹھنے کے قریب ہوتے اس وقت کپڑا اکٹھا کرتے. یہ نہیں کہ پھول کھڑے ہیں اور اس وقت آدمی اپنی چادر سمیٹ لے، ایسا نہیں. کیوں؟ دور سے کوئی دیکھے تو آدمی بے پردگی ہوگی. تو جب بیٹھنے کے قریب ہوتے، یعنی رکوع سے نیچے والی پوزیشن میں، اس وقت کپڑا اکٹھا کر کے بیٹھتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہونے سے پہلے قضاء، کھلی جگہ بھی ہو سکتی ہے، واش روم بھی ہو سکتا ہے، تو داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھتے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اللہ کے نام سے، اس کی مدد سے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث جنوں اور خبیث جنوں سے. کیونکہ یہ جگہیں جو ہیں یہ شیاطین کی آماج گاہ ہیں، جنات کی آماج گاہ ہیں. اس لیے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ تو کہتے ہیں نہیں فلاں کو دورہ ہو گیا ہے، جس نے قبرستان میں پیشاب کیا، درخت کے نیچے پیشاب کیا، تو پھر جی جنات کی پکڑ میں آ گیا. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ سکھایا، درخت کے نیچے، چونکہ وہ سایہ والی جگہ ہے، وہاں بھی پیشاب کرنا منع ہے، یاد رکھیں، کیونکہ وہ لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، پبلک مقام ہے. تو پبلک مقام کوئی بھی اس کو استعمال قضاء حاجت کے لیے نہیں کرنا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا حوض ہے، اس کے اندر بھی پیشاب کرنے سے منع کیا. غسل والی جگہ پر بھی پیشاب کرنے سے منع کیا. غسل والی جگہ الگ ہو اور پیشاب قضاء حاجت والی جگہ الگ ہو. یہ نہیں کہ میں بیٹھا ہوں چھوٹا پیشاب آ گیا چلو کر دوں، نہ، ایسا نہیں. وہ پیشاب کے لیے جگہ الگ ہے. دیکھیں اسلام یہ بنیادی طہارت کے احکام بتائے گئے ہیں جو شرم کی وجہ سے ہم پوچھتے نہیں. دوسرا اللہ اکبر، اگر کوئی بتایا تو کیا کہتے ہیں، او جناب دیکھو کیسی ننگی باتیں کر رہے ہیں. اب یا تو یہ ہے کہ جس طرح گندگی میں کوئی پڑا ہوا ہے اسی طرح پڑا رہنے دیں، نہ بتائیں، اور یا پھر یہ ہے کہ آسان اچھے الفاظ کے ساتھ اس کو سمجھا دیں کہ طریقہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے دوران بولتے نہیں تھے، بولنا منع ہے. کوئی سلام کرے گزرتے ہوئے جواب نہیں دے سکتے، اذان ہو رہی ہے جواب نہیں دے سکتے، چھینک آئی ہے الحمدللہ نہیں کہہ سکتے، کوئی چھینکا ہے تو یرحمک اللہ نہیں کہہ سکتے، کسی نے بات کی ہے تو جواب نہیں دے سکتے. ہاں جی وعلیکم السلام. اگر اشد ضروری کوئی ایسی بات ہے تو ہوں ہاں، یعنی اتنا منہ تو نہیں کھولے گا نا اس میں، ہاں جی، تو اس یا اپنا کھنگورا کر کے اس طرح سے کر کے، یعنی میں پوچھا جی آپ کہاں ہیں، ہاں جی، تو یہ بتانے کے لیے کہ میں واش روم کے اندر ہوں، ایسے کر لے، منہ تو نہیں کھولا نا. تو یہ اتنا تو ایک اضطراری طور پر کوشش کرے یہ بھی نہ ہو. لیکن غسل کے دوران بول سکتا ہے، صابن دے دو، تولیہ دے دو، کون آیا کیا ہے بات اس وقت کی جا. قضاء حاجت کے دوران بولنے کی ممانعت ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے فارغ ہو کر اللہ اکبر، اچھا اب یہ طریقہ ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھیں، مثانے پر زور دیں، تھوڑی دیر بعد پیشاب کی نالے میں سے چند قطرات اور بھی آ جاتے ہیں، تو یکدم جو کھڑے ہو جاتے ہیں نا تو وہ اندر ہوتے ہیں، پھر جیسے چلنا شروع کریں گے وہ نیچے آئیں گے، کپڑے خراب ہوں گے، ہاں جی۔ اور کچھ پٹھان بھائی تو کیا کرتے ہیں اللہ اکبر، وہ کھڑے ہو کر ہاں جی شلوار کے اندر ہی ہاں جی نا وہ جو مٹی کا ڈھیلا ہے ہاں جی 2-2 کلومیٹر تک چل بھی رہے ہیں اور ہاں جی اور ڈھیلا بھی استعمال ہو رہا ہے، یہ بد تہذیبی ہے، اچھا نہیں ہے، اخلاق کے خلاف ہے، فارغ ہو کر ہی جائے ہاں جی۔ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت والی جگہ سے جب باہر آتے، باہر آ کر غفرانک کا یہ دعا پڑھتے، کیوں اتنی دیر میں کسی نے سلام کیا میں نے جواب نہیں دیا، اذان ہوئی میں نے جواب نہیں دیا، چھینکا ہے میں نے جواب نہیں دیا ہاں جی، کہ وہ چھینکا ہے الحمدللہ اس نے کہا ہے میں نے یرحمک اللہ نہیں کہا، تو اللہ تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں، اتنی دیر کے لیے میری زبان ذکر سے رکی رہی نا، تو اللہ تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ باہر آ کر اندر کھڑے ہو کر واش روم جانے کی دعا بھی باہر کھڑے ہو کر پڑھنی ہے، اور باہر آ کر دعا، اندر جاتے ہوئے بایاں پیر رکھنا ہے اور باہر آ کر دائیں پیر باہر رکھنا ہے، یہ طریقہ بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجے کا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، باہر آ کر مٹی کے اوپر بایاں ہاتھ رگڑتے، مٹی آپ کو شیشے کے کمرے میں بھی مل جائے گی، گرد و غبار ہوتا ہے نا، نہیں تو یہ جو ہر غسل خانے کے اندر ہاں جی واش روم کے اندر اوپر روشن دان ہوتا ہے نا شراز صاحب، تو اس کی جو اللہ اکبر ٹیپر ہے اس کے اوپر بڑی وافر مٹی پڑی ہوتی ہے ہاں جی، تو اس کے اوپر صرف بایاں ہاتھ، کیوں جو گندے جراثیم تھے نجاست کے گندگی کے ہاں جی یہ مٹی کے ساتھ ہی صاف ہو، اس کے بعد آپ صابن سے دھوئیں، پانی سے دھوئیں، جتنا مرضی استعمال کریں، لیکن ایک دفعہ مٹی پر رگڑنا سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے باہر آئے، ایک صحابی نے سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کے اوپر ہاتھ رگڑا، تیمم کیا، پھر اس کے سلام کا جواب دیا، تو یعنی ایسی حالت میں۔ اور یہ مٹی پر ہاتھ رگڑنا ایسا ہے کہ کتے کے منہ میں جو بولے پن کے جراثیم ہیں ہاں جی اس کو لیبارٹری میں چیک کیا گیا، ہر طرح کے کیمیکل استعمال کر کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ ختم نہیں ہوئے، جب مٹی سے اس کو رگڑا تو وہ ختم ہوئے ہاں جی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کتا جس برتن میں منہ مار دے اس کو ایک دفعہ مٹی سے مانجو اور 7 دفعہ پانی سے دھوئیں، تب وہ پاک ہوگا۔ کتا چاہے مکے کا ہو، چاہے مدینے کا ہو، چاہے ملتان کا ہو، چاہے بغداد کا ہو، چاہے بریلی کا ہو، کتا ہے اللہ اکبر، اس کے منہ مارنے سے جگہ پاک نہیں ہوگی، اس کو اس طرح سے صاف کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی پر ہاتھ رگڑتے ہیں، تو یہ سنت ہے۔ اس کے بعد آپ دھوئیں، وہ کیچڑ نہیں ملنا ہاتھ کے اوپر ہاں جی، ہلکا سا غبار ہی لگ گیا، سنت کے اوپر عمل ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، وضو کرتے۔ وضو کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کیا پڑھتے، بسم اللہ۔ اچھا برتن ہے پانی کا، اس کے اندر ٹب ہے پانی کا ہاں جی، اس کے اندر پانی موجود ہے، اب ہاتھ نہ پاک ہیں، اب اس کے اندر ہاتھ نہیں ڈالنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اس برتن کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے باہر ہاتھ دھو کر پھر چلو کے لیے ہاتھ اندر ڈالتے۔ نجاست والا ہاتھ باہر دھونا ہے، غسل جنابت ہے فرض ہے، ہاتھ باہر دھونا ہے، اس کے بعد چلو ڈال، یا ڈبہ پانی کا پڑا ہے کوئی اور برتن ہے اس کے ساتھ کریں، تو دونوں صورتیں، ٹوٹی ہے یا کوئی برتن ہے، یعنی دونوں طرح کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، پہلے ہاتھ دھو لیتے اچھی طرح مٹی پر رگڑنے کے بعد، اس کے بعد کیا کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ میں ایک چلو کے ساتھ پانی ڈال کر غرارہ کرتے۔ وعلیکم السلام۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، غرارہ کرتے۔ جب غرارہ کرتے یہ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ یعنی تو ایک ہی چلو سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ میں پانی بھی ڈالتے تھے اور ناک میں پانی ڈال کر اوپر کھینچتے تھے، ناک میں پانی ڈال کر اوپر کھینچنا، یہ یہاں پر تھوڑی سی تکلیف ہوگی لیکن نالیاں آپ کی صاف ہو جائیں گے۔ تو 3 دفعہ کہیں نہیں ملتا حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کے لیے الگ چلو لیا ہو، ناک میں پانی ڈالنے کے لیے الگ چلو لیا ہو، یہ کہیں بھی نہیں ملتا۔ اب جی کیسے کریں جی، یعنی اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے چلو میں پانی لیا، منہ میں ڈال کر آدھا چلو آدھا سیدھا پڑا، آپ نے کلی کر لی
غرارہ کر لیا، پھر آدھا ناک میں ڈال کر بائیں ہاتھ سے، دائیں چلو سے منہ میں ناک میں پانی ڈالنا ہے، بائیں ہاتھ سے ناک کو جھاڑنا ہے، صاف کرنا ہے اس کو، ایسے بائیں، ایسے نہیں، وہ سارا بلغم ریشہ ہتھیلی میں آئے گا، ایسے کر کے اس کو جھاڑنا اچھی طرح۔ تو یہ 3 دفعہ یہ عمل، 1 چلو آدھا کر کے غرارہ کر کے، اور دوسرا ناک میں پانی ڈال، ہاں انگلیاں مار لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، صاف کرنے کے لیے، گد وغیرہ صاف کرنے کے لیے۔ جی ہاں، اور بلغم نکل رہا ہے، ٹوٹی چل رہی ہے، آدھی ٹینکی خالی ہوگی، ابھی بلغم صاف نہیں ہوا، جی پانی کا اسراف بھی منع ہے۔ فرمایا کہ چاہے نہر پر بھی بیٹھے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پانی اتنا استعمال کرو جتنی ضرورت ہے، ہاں جی، تو اتنی ٹوٹی کھولیں جتنی کی ضرورت ہے، ہاں جی، فل ٹوٹی کھولی ہے، ہاں جی، سر کپڑے اپنے بھی بھیگ رہے ہیں، دوسروں کے منہ پر بھی چھینٹے جا رہے ہیں، تو یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، ٹوٹی مناسب کھولیں۔ ہاں جی، سنت سے ثابت نہیں ہے، وہ ایک ہی چلو سے ہے۔ اچھا، بس وہ اکثریت کو چھوڑیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر دونوں چلوں میں پانی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو کرنا، تو شہادت کی جو انگلی ہے نا انگوٹھے کے ساتھ والی، اس کے ساتھ آنکھوں کو ملنا ہے، یہ گد وغیرہ صاف ہوں گے، 1 دفعہ پھر 2 دفعہ الگ بات۔ تو تھوڑی کے نیچے 1 چلو پانی ڈال کر اس کو کھلا کر داڑھی میں خلال کرتے تھے، تو یہ 1 دفعہ بھی کر سکتے ہیں، 2 دفعہ بھی، 3 دفعہ بھی، 3 سے زیادہ اسراف ہے۔ اس کے بعد دایاں بازو کونی سمیت دھونا ہے، اور ملنا بھی ہے، یہ نہیں کہ ایسے ڈال کر ایسے کر لیا پانی، ایسے نہیں، بلکہ ملنا بھی سنت ہے۔ پہلے دایاں بازو کونی سمیت اور کونی کے اوپر تک، اور پھر بایاں بازو کونی سمیت اکبر مل کر اس کو دھونا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر کا مسح کرتے ہیں۔ جی، جنبی کے لیے غرارہ ضروری ہے۔ تو اللہ کے نبی غرارہ حدیث میں روزے کی حالت میں منع ہے، جنبی کے لیے حدیث ہے واضح، روزے، کیونکہ حلق میں پانی جانا خطرہ ہے، روزے کی حالت میں ناک میں پانی ڈال کر جنبی وضو کر رہا ہے، اور ناک میں پانی ڈال کر کھینچنا منع ہے، کیونکہ وہ اندر جانے کا خدشہ ہے، صرف روزے کی حالت استثناء ہے، ہاں جی، غرارے کی اور ناک میں پانی کھینچنے کی۔ اس کے علاوہ ضرور ہے یہ، چونکہ حدیث میں وضاحت ہے اس کی، صریح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر کا مسح کرتے، سر کا مسح کے لیے دیکھیں طریقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر گرا دیتے ہیں، پھر دونوں ہاتھ کی انگلیاں ملا کر سر کے بال جہاں سے شروع ہوتے ہیں پورے سر کے بالوں کو ٹچ کرتے ہوئے الا قفاہ، جہاں سر کے بال ختم ہوتے ہیں وہاں تک لے گئے، پھر اس کو واپس لے آنا ہے، اور اس کے بعد یہ جو انگوٹھوں کے ساتھ والی انگلیاں ہیں ہاتھ کی، ان کو کانوں میں ڈال کر، جو کان میں جو راستے بنے ہوئے ہیں ان میں سے ایسے باہر نکال کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھے دونوں ہاتھوں کے یہ کانوں کی لو کے نیچے سے ایسے بیک سائڈ سے اوپر ایسے لے آتے، بس۔ بعد میں یہ اس طرح یہ حدیث کے اندر نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 1 دفعہ ہے سر کا، پگڑی باندھی ہے آپ نے، اور پگڑی وضو کر کے پہنی ہے۔ اب چونکہ پگڑی کے پیچ ہوتے ہیں، اس کے بل ہوتے ہیں، وہ کھولنا بند کرنا وہ ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے اگر پگڑی پہنی ہے تو اور دوبارہ وضو کرنا پڑ گیا تو پگڑی اتارنے کی ضرورت نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی سے پھر یہ شروع کرتے، پگڑی کے اوپر سے ہی مسح کرتے تھے، جس طرح کے موزوں جرابوں کے اوپر مسح ہے، نہیں صرف پگڑی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی ثابت ہے، ٹوپی پر مسح ثابت نہیں ہے۔ اچھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پیر دھویا، اب پیر دیکھیں، ہمارا پیر ہے نا، تو یہ ایسا سمجھیں یہ پیر ہے، تو بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسے دائیں سے بائیں، یہ سمجھو پیر ہے ہمارا، دائیں سے بائیں ایسے انگلی چھوٹی ایسے پانی اوپر ڈال رہے ہیں، اور کر کے پھر پیر کے تلوے کو ملنا ہے اچھی طرح، اور پھر ٹخنوں سمیت اس کو دھونا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایڑیوں کی خرابی سے بچو، کیونکہ ناخن برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو آپ کا وضو نہیں ہوا، غسل نہیں ہوا۔ اسی طرح وہ عورت جو نیل پالش لگی ہوئی ہے وہ ریموو ہوگی تو نیچے پانی پہنچے گا، ورنہ پاک نہیں ہوگی، وضو بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے پینٹ لگ گیا ہے، رنگ روغن کا کام کرتا ہے، پینٹ وہ صاف ہوگا تو نیچے پانی، چونکہ اوپر تہ چڑھ گئی ہے۔ مہندی لگی ہوئی ہے تو اس سے نہیں ہے، چونکہ مہندی کی تہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے آٹا گوندا اور خشک
ہاں جی ناخنوں کے اوپر لگا ہوا ہے اور اس کو اتارا نہیں ہے اور اوپر سے پانی بہا کر وضو یا غسل کیا تب بھی نہیں ہوگا چونکہ وہ تہیں چڑھ گئی ہے. ہاں جی تو ناخن برابر بھی جگہ خشک نہ رہے. تو پہلے دائیں پیر دھو لیا, اس کے بعد بائیں پیر دھو لیا, اس کے بعد بائیں ہاتھ کے ساتھ اپنی کپڑوں کے اوپر سے شرنگ باغ کے اوپر پانی کا ہلکا سا چھینٹا مارا. تو یہ آپ کا ہوا وضو. اگر فرض غسل کے لیے وضو کر رہے ہیں تو پیر نہیں دھونے, پہلے پیر نہیں دھونے. وضو کر لیا پورا, سر کا مسح کر لیا. اس کے بعد عام غسل میں اور فرض غسل میں جو فرق ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو عام غسل کے لیے وضو شرط نہیں ہے, ویسے کر لے تو ٹھیک ہے بھی چلو مصنون ہو جائے گا میرا غسل, لیکن عام روٹین میں وضو شرط نہیں ہے. لیکن اگر نماز پڑھنی ہے تو کر لے وضو. سر کا مسح کے بعد کیا کرتے ہیں, اللہ کے نبی سے پیر چھوڑ دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی لے کر یہ دیکھیں ایسے گرایا اور سر کے بالوں میں 3 دفعہ انگلیوں کے ساتھ خلال کیا. ایک دفعہ, پھر پانی لیا 3 دفعہ خلال کیا, پھر پانی لیا 3 دفعہ یہ جو خلال کیا. 3 دفعہ سر کے بالوں میں خلال کریں گے. اس کے بعد ایک چلو پانی دائیں ہاتھ میں لے کر سر کے اوپر ڈال کر اس کو ایسے پھیلاتے, ایک چلو پھر 2 چلو 3 چلو. اس کے بعد سر کا دایاں حصہ, پانی کا ڈبہ ہے یا ٹوٹی ہے, ہاں جی لوٹا ہے جس کے ساتھ بھی ہے, تو اس کے سر کا دایاں حصہ, پھر بایاں حصہ, پھر دایاں کندھا, پھر بایاں کندھا, پھر دائیں ٹانگ اور بائیں ٹانگ, اس کو مل کر دھونے ہیں. یہ ایک دفعہ فرض غسل کے لیے ایک دفعہ نہانا لازم ہے, کر چکے ہیں. اچھا, تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا کیا, اللہ بتایا کانوں کا مسح جنبی غسل میں سر کا وہ تو پہلے ہو گیا بتایا نا, وضو کر لیا, مسح سارا کر لیا ہے. اس پیر چھوڑے ہیں, صرف پیر چھوڑنے سے پہلے, ہاں جی اس کے بعد کیا کرنا ہے, سر کے مسح کے بعد پھر یہ 3 دفعہ سر کے بالوں میں کر کے کان چھوڑنے والے نہیں, میں نے کوئی نہیں پڑھی حدیث, حوالہ دیں. کان چھوڑنے والی نہیں ہے, وہ سر کے بالوں میں جب خلال کر رہے ہیں یا اس وقت کر رہے ہیں وہ اس کا ہے, اس وقت خلال میں نہیں. لیکن جب مسح کیا وضو کی طرح تو اس میں کانوں کا جو ہے نا وہ مسح ہے, وہ یہ بتایا ہے پیچھے سے, وہ بھی کرنا ہے, پورا کرنا ہے. ہاں جی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے, یہ غسل کر لیا. غسل کے دوران اگر آپ کا ہاتھ پرائیویٹ پارٹس کو نہیں لگا بغیر کپڑے کے, یعنی ضرورت نہیں سمجھی, پہلے ہی صابن سے دھو لیا تھا, استنجا جو کیا ہے پورا کر لیا, اب آپ نے پانی بہایا اور اپنے ہاتھ کو شرمگاہ کو نہیں لگنے دیا, تو آپ بعد میں صرف پیر دھوئیں گے جو سنت طریقہ ہے جس طرح وضو میں دھوتے ہیں. اس کے بعد آپ کا وضو بھی مکمل ہو گیا. لیکن اگر ہاتھ لگا ہے کوئی بات نہیں, آپ کا وضو ختم ہو گیا. یعنی چونکہ وضو جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے, کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے, ایک لیٹ کر سونے سے, ٹیک لگا کر سونے سے, یعنی اونگ آ رہی تھی اور گر گیا, وضو ختم. جس کو اپنے جسم پر کنٹرول نہیں رہا, آگے کہاں کنٹرول ہوگا. اس کے بعد کیا ہے, ہوا خارج ہو, آواز سے ہو یا بغیر آواز کے ہو. اسی طرح سے بڑا چھوٹا پیشاب اور اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ختم ہو جاتا ہے. وضو لازم نہیں ہے, لیکن اگر آپ نے وضو کیا ہے اور اونٹ کا گوشت کھانا تناول کیا ہے, اس کے بعد آپ کو وضو کرنا پڑے گا. باقی کوئی گوشت کوئی خوراک استعمال کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, صرف اونٹ کا گوشت کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اس سے وضو ٹوٹتا. جی نہیں, گوشت کا کہا, دودھ کا نہیں ہے, صرف گوشت کا کہا. ہاں جی. تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فارغ ہو کر آپ یہ جو 6 کلمے اور ایمان فصل مجمل یہ سنت ثابت نہیں, وہی جو وضو کے بعد کی دعا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ, وہی کلمات پڑھنے ہیں. لیکن آسمان کی طرف دیکھ کر انگلی کا اشارہ کر کے یہ پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت ثابت نہیں ہے. کلمہ شہادت پڑھنا ثابت ہے, لیکن آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت سے ثابت نہیں ہے. مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے کتاب لکھی ہے قد قامت الصلاۃ نماز کی, اس کے اندر اس کی بحث دی ہے کہ یہ جسم کا حصہ ہے, اس کو آگ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, جبکہ حدیث واضح ہے مس ذکر سے وضو ٹوٹتا ہے. ہاں حدیث بھی دی ہے کہ یہ جو ہے اللہ کی رسول کی جو یہ حدیث ہے اس نے اس کے اوپر بحث کی ہے, لمبی چوڑی بحث, 4-5 صفحے. یہ اس کا جواب صلاۃ الرسول جو مولانا صادق سیال کوٹی رحمۃ اللہ اس میں جواب دیا انہوں نے, کیونکہ یہ انہی دوروں میں تھے نا,
انہوں نے اس میں تفصیل جواب دیا کہ وہ روایت سندن صحیح نہیں ہے اور یہ روایت سندن صحیح ہے. ہاں جی ہاں یہ صحیح روایت سندن صحیح ہے. توفیق اور مطابقت کہ اگر ننگے ہاتھ لگ گئے کہ ول کرے تھی اگر کپڑے لگ گئے کپڑے کے اوپر سے اختلاف ہے ہی نہیں نا, وہ تو اوٹ آ گئی نا. اچھا تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غسل آپ نے کیا تو یہ مسئلہ ضروری نہیں ہے کہ اپنا فرض وضو کے ساتھ مسا تو کیا نا سر کا, مسا کرنے کے بعد مسا کر لیا وہ فارغ ہو گیا, صرف پیر چھوڑے, صرف پیر چھوڑیں بس, باقی پورا وضو کر لیا نماز کی طرح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کرو نماز کی طرح. اچھا اب یہ ہے کہ سر کے بالوں میں خلال کیا 3 دفعہ انگلیوں سے, پھر 3 چلو پان ڈال, یہ بعد میں ہے ٹھیک ہے جی. اچھا ہاں پیر بعد میں دھوئیں, چونکہ اوپر کا نجس پانی نیچے پیروں تک جاتا ہے نا, تو پیر آخر میں دھوئیں گے تاکہ جسم بھی پاک ہو گیا اور پیر بھی پاک ہو گئے. یہی تو کہتے ہیں کہ پیر نہیں دھوئے تو وضو ابھی مکمل نہیں ہوا. ہاں جی اسی دوران اگر ہاتھ لگ جاتا جب وضو مکمل نہیں ہوا تو ٹوٹا کیسے؟ اچھا تو پھر وضو ہے ہی نہیں. وہی دلیل دے رہا ہے کہ اگر جب وضو مکمل نہیں ہے, ہاں جب اس کا وضو ناقص ہے ابھی, اگر وہ اس کا ہاتھ لگ جاتا ہے تو پھر تو پیر نہیں دھوئے تو وضو تو ہوا ہی نہیں ہے, پیر دھوئے بغیر تو وضو نہیں ہے. اچھا وہی بات کر رہے ہیں جی, جب وضو تو بعد میں مکمل ہوگا نا جب پیر دھوئیں گے. ہاں بات یہ ہے کہ جب وضو کے دوران ہی آپ کی ہوا خارج ہو گئی, وضو کر رہے تھے, تو پھر کیا دوبارہ وضو نہیں کریں گے یا کیا کہیں گے صرف اگلا ایسا کر لو پھر پچھلا چھوڑ دیا؟ تو وضو جہاں ٹوٹا ہے وہ گیا, پھر آپ کی ہوا خارج ہو گئی, منہ دھوتے ہوئے آپ پھر نئے سرے سے وضو کریں گے. وہ بھی ایسے ہاتھ لگا ہے تو آپ نئے سرے سے وضو کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ اکبر جی دھونے ہیں. ہاں جی پیر دھونا سب ہے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں جی کلی کر لیں, ناک میں پانی ڈال لیں اور باقی غوطہ لگا دیں سمندر میں دریا کے اندر, آپ کا وضو بھی ہو گیا غسل بھی ہو گیا. سنت کے خلاف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت پر آسانی کرنے والے تھے, جس طرح کہ مسواک کے بارے میں فرمایا کہ اگر مشکل نہ ہوتی تو ہر نماز کے لازم کراتا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی غسل جنابت کیا ہے اس سے پہلے وضو پورا کیا آپ نے, صرف پیر چھوڑے ہیں یعنی ورنہ آپ نے پورا کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسانی کرنے والے تھے, لیکن جب آپ نے شریعت میں یہ آسانی نہیں رکھی تو پھر کس طرح اپنی طرف سے آسانی لے سکتا ہے کوئی فقیہ, کیسے اس میں آسانی کر سکتا ہے. اس کے بعد آتا ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کرتے تھے اللہ اکبر, وضو کے دوران اگر انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اس کو ہلائیں گے تاکہ نیچے پانی پہنچے, گھڑی باندھی ہوئی ہے اس کو ہلائیں گے تاکہ نیچے پانی پہنچے, یعنی ناخن برابر جگہ خشک نہ رہے. اچھا اسی انداز کے ساتھ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض غسل اللہ اکبر اور عام غسل کا فرق بتا دیا. فرض غسل میں غرارہ ہے وضو کے لیے, یہ ناک میں پانی ڈال کر کھینچنا, روزے کی حالت میں یہ نہیں کرنا, اس کے علاوہ کرنا ہے. عام غسل کے لیے نہ وضو شرط ہے نہ ہی غرارہ اور ناک میں پانی ڈال کر کھینچنا شرط ہے. 3 چلو سر پر ڈالنا اور اس کا کیا نام اس کا انگلیوں کا خلال یہ بھی نہیں. عورت کے لیے جی سر کے بال میڑیاں باندھی ہوئی ہیں, وہ اگر بال نہ کھولے سر کی جڑ تک, بالوں کی جڑ تک پانی پہنچانا لازم ہے. ہاں جی وہ اگر پانی پہنچا دے تو اس کا غسل ہو جائے گا, اگر بال نہیں کھولتی تو نہ کھولے. اوپر سے ڈبے کل پرسوں 2 دن پہلے بندہ جب بھی نہائے نا تو غسل کرنا چاہیے اسے, ہاں وہ اس کا مسنون کا ثواب ساتھ مل گیا, یہ بات ٹھیک ہے. ہاں یہ بات ٹھیک, جب بھی نہ ضرورت ہے یا نہیں ہے وہ اگر نہا رہا ہے ہاں جی تو وہ غسل کے ساتھ نہ ہے. اس نے فائدہ کہا مسنون غسل کا ہے, مسنون غسل, یہ مسنون کا یہ فائدہ ہے اس کا کہ اگر کسی کی نظر لگ جاتی ہے تو وہ بھی اتر جاتی ہے. ہاں اگر کوئی جادو ٹوڑا کسی کی طرف سے کسی کی طرف سے کوئی اثر حملہ ہے, ہاں جی تو وہ غسل کرتا رہتا ہے تو وہ اس سے ضائع ہو جاتا ہے. جزاک اللہ. مسنون غسل. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِن كُنتُمْ, اللہ تعالیٰ اگر ہو تم مرضى بیمار او علی سفر, یا سفر پر ہو بیماری ہے, او جا یا آئے ہو احدن کوئی ایک منکم تم میں سے من الغائط قضاء حاجت سے, کوئی شخص قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہے, بیمار ہے یا سفر میں ہے, او لامستم یا اس نے چھوا ہے النساء عورت کو. اس چھونے سے مراد
خالی ٹچ کرنا نہیں ہے، ازدواجی تعلق قائم کرنا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، اماں صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سامنے لیٹی ہوئی تھیں، تو جب آپ سجدے میں سر رکھنے والے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ٹانگوں کو ایسے ہاتھ لگاتے، وہ ٹانگیں اکٹھی کرتی، آپ سجدہ کرتے۔ اگر عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹنا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ وضو کرتے، لیکن ایسا ثابت نہیں۔ تو اس لامستم النساء سے مراد کیا ہے کہ عورت کو کے ساتھ ازدواجی تعلق اگر قائم کیا ہے تو اللہ اشارے کنایہ میں بات ہے۔ فلم تجدو، اور نہیں پاتے تم ماء پانی، اب پانی نہیں ہے، پانی موجود ہے لیکن بیمار ہے آدمی، پانی استعمال کرنے سے بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے، مثلا بیماری ایسی ہے، ہاں جی اللہ عافیت میں رکھے، ہاں جی کہ بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے، یا سفر میں ہے پانی مل نہیں رہا، سفر میں ہے پانی پینے کے لیے تو ہے لیکن وضو اور غسل کے لیے نہیں ہے، اگر وضو کرتا ہے تو پینے کا نہیں بچے گا، جان بچانا فرض ہے، پانی اچھا ضرورت ہے پینے کے لیے، پانی تھوڑا سا ہے، اب کیا کرے؟ یا پانی ہے دشمن کے قبضے میں ہے، کتنے عذر، بیماری ہے، دوسرا پانی نہیں مل رہا، تیسرا پانی ہے لیکن دشمن کے قبضے میں ہے، باہر کرفیو لگا ہوا ہے، لاک ڈاؤن ہے، یا خوفناک درندہ ہے، باہر جا نہیں سکتا، یا دشمن کے قبضے میں ہے، جب لڑیں گے فتح ہوگا پھر قبضے میں آئے گا، اب کیا کریں؟ نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اب فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتیمموا، پس تیمم کر لو، صعیدا طیبا، پاکیزہ مٹی سے، کیا کرنا ہے؟ پاکیزہ مٹی سے تیمم کریں، مٹی پاک ہو، ظاہر نجاست نہ ہو اس کے اوپر، یعنی اب ضروری نہیں کہ وہ جائے کھیتوں میں جائے ڈھونڈ کر آئے، آج کی اصطلاح میں یہ ہے کہ مٹی کے اینٹ جو ہے وہ رکھ لے، کوئی ڈھیلا منگوا گھر میں رکھ لے، پلیٹ کے اندر یہ شاپر میں رکھ لے، اس کے اوپر بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ رہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ فامسحوا بوجوہکم، اپنے چہروں پر مسح کرو، وایدیکم، اپنے ہاتھوں پر، یہ طریقہ بتایا تیمم کا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے عفواً، معاف کرنے والا، غفورا، بخشنے والا ہے۔ اب یہ تیمم کا طریقہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابی تھے، جنگ کے دوران ان کو ایک پتھر لگا، سر کے اندر زخم ہو گیا، بڑا گہرا زخم ہو گیا، اب اسی بیماری کی حالت میں تھا، اس پر غسل فرض ہو گیا، ہاں جی۔ اب اس نے ساتھیوں سے پوچھا یار اب میں تیمم کروں یا غسل کروں؟ غسل فرض ہو گیا، انہوں نے کہا جب پانی موجود ہے تو غسل کر۔ اس نے غسل کیا، زخم بگڑا، اس کی موت واقع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ناراض ہوئے، فرمایا لوگوں کو جب مسئلے کا پتہ نہیں تھا اللہ ان کو غارت کرے، انہوں نے اس کو قتل کر دیا، مسئلے کا پتہ نہیں تھا پوچھ لیتے، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس جگہ کے اوپر پٹی باندھ کر مسح کر لیتا، ہاں جی، یا تیمم کر لیتا، یا باقی جسم کو دھو لیتا، اس جگہ کے اوپر کیا زخم ہے، پٹی لگی ہوئی ہے اس کے اوپر اگر پانی بہاتا ہے تو زخم خراب ہوگا، پیپ پڑے گی، بگڑ جائے گا، سر کا زخم تو خاص طور پر پھر خطرناک ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر پٹی باندھ کر اس جگہ کے اوپر گیلا ہاتھ کر کے بسم اللہ پڑھ کے مسح کر لے، بس پٹی والی جگہ کے اوپر، ہاں جی، پلسٹر لگا ہوا ہے، پٹی ہے، وہ مسح کرے گا، وہ پھر پورا نہیں کرے گا، یعنی اس کو دھوئے گا نہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ اسی طرح ایک صحابی تھے، وہ سخت سردی والی رات تھی، انتہائی ٹھنڈ تھی، غسل فرض ہو گیا تو انہوں نے تیمم کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیمم کر کے نماز پڑھ لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، آپ چپ رہے، اس کا مطلب آپ نے منع نہیں کیا۔ اب اس کی اجازت ہے کہ اگر سخت سردی کی وجہ سے بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے، نمونیا ہو جائے گا، بخار ہو جائے گا، سردی ہے اتنی بہت زیادہ، ملتان میں تو خیر اتنی سردی نہیں پڑتی، ہاں جی، تو اس کا کیا ہے، مثلا یہ سیاچین میں ایسے علاقوں میں تو پھر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ناران میں ہم تھے، ہم نے وضو کیا ندی کے پانی سے، پیور برف والا پانی، حالانکہ جولائی کا مہینہ تھا، تو ہم نے جس طرح تیل ملتے ہیں نا اس طرح سے کر کے نا، جی وہ ہم نے وضو کیا اس کے ساتھ، یعنی اتنا ٹھنڈا تھا پانی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے، اتنا یک برف والا، پیور برف کا پانی، جھیل صاحب ملک سے آتا ہے نا، پیور برف والا، ایسے برف پگھلی ہوئی آ رہی ہے، تو ایسی کیفیت ہوتی ہے، تو اس کی اجازت دی ہے، پھر کیا ہے تیمم کر لو۔ اچھا، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ سفر کے اندر تھے، راستے میں ان دونوں پر غسل فرض ہوا، تو عمار رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، زمین کے اوپر لوٹ پوٹ کے نا، جب وضو کے لیے تیمم کرنا پڑتا ہے تو اب غسل فرض ہو گیا تو پورے جسم کو مٹی لگا لو، تو انہوں نے مٹی کے اوپر نا لوٹ پوٹ ہوا تاکہ پورے جسم مٹی، اور نماز پڑھ لی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے نہ پڑھی، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھیں گے تب وہ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اتنا ہی کافی تھا،
ہاں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر طریقہ بتایا تیمم کا. پاک مٹی کے اوپر بسم اللہ پڑھ کے دونوں ہاتھ ایسے ماریں گے, اس کے بعد پھونک مار دیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بائیں ہاتھ کی ہتھیلی دائیں ہاتھ کی پشت پر, دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر, اس کے بعد چہرے کے اوپر ایسے کر لیں. بس ایک دفعہ ہاتھ مارا ہے, اس کے بعد کو کیچڑ ملنا مقصد نہیں ہے, حکم پورا کرنا ہے. ایک دفعہ مٹے پہلے چہرے کو مسا کرنا ہے پھر بعد میں ہاتھوں کو. وہ بھی ہے حدیث, وہ بھی ہے حدیث بخاری مسلم میں. قرآن کا حکم ہے. وہ حدیث بھی ہے نا, وزیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی آ رہا ہے نا, اس بخاری مسلم کا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مارا اور اس کے بعد کیا ہے پھونک مار کے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی دائیں ہاتھ کے پشت کے اوپر, پھر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر, پھر چہرے کے اوپر ایسے کیا. یہ بھی حدیث کے اندر ہے. دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ چہرے پر مار کے اس کے بعد ایسے ہاتھ کے ہتھیلیوں پر. تو دونوں طریقے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. لیکن کونی تک کرنا یا 2 ضربیں لگا کر وہ کرنا کہ ہاتھوں کے لیے الگ مٹی اور منہ کے لیے الگ مٹی, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابت نہیں ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے اگر جرابیں پہنی ہیں, وضو کر کے اگر موزے پہنے ہیں, حدیث میں لفظ ہے خفین کے, موزے کے لیے کیا لفظ ہے خفین, جو چیز چھپا دے, خفیہ سے ہے نا, پیر کو چھپا دے, اس لیے موٹی جراب ہو, ایسی پتلی جراب جیسے اندر پیر بھی نظر آ رہا ہے وہ جراب نہیں ہے, جسے پیر نظر آ رہا ہے اسکن اتنی پتلی ہوتی نا جالی دار, وہ نہیں, جس سے پیر چھپ جائے. اب وہ موزہ چاہے چمڑے کا ہو چاہے ریگزین کا ہو, وضو کر کے پہنا ہے تو اب جب وضو ٹوٹ گیا, اب وضو ہے, صبح کو وضو کیا تھا, 10 بجے تک وضو برقرار ہے, ٹھیک ہے جی. اب 10 بجے وضو ٹوٹا ہے, اب ظہر کی نماز کے وقت اس نے وضو کیا, موزے نہیں اتارے, جرابیں نہیں اتارے. اچھا نالین جوتوں کے اوپر بھی ہیں کہ مسا جوربین اور نالین دونوں کے اوپر. جوتے کا شرط یہ ہے کہ نیچے تلوا نجاست سے بھرا ہوا نہ ہو, اگر نجاست لگے تو مٹی کو رگڑنے سے وہ پاک ہو جائے گی. اس سہولت کا فائدہ کھلے میدانوں کے اندر یا نماز جنازہ ہے یا عیدگاہ کے اندر ایسا اگر ہے تو وہاں پر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. ہاں جی, یا ڈیوٹی پر ہے, کوئی فوجی ہے یا پولیس والا ہے اور لمبے اللہ اکبر تسموں والے بوٹ پہنے ہوئے اس نے, اب وہ کہاں بار بار اتارتا ہوا کرتا رہے, وضو کر کے اس نے ایک دفعہ جرابیں پہن لی اور اس کے اوپر جوتا پہن لیا, اب وضو ٹوٹا ہے تو اس کے اوپر سے ہی مسا کر لے, مسا اوپر سے کرے گا نیچے سے نہیں, جراب ہے یا موزہ ہے. ہاں ٹخنوں سے نیچے ہے تو پھر وہ بوٹ اتارنے پڑیں گے. اچھا تو موزہ ٹخنوں سے اوپر ہے تو موزہ ٹخنوں سے نیچے ہے تو پھر نہیں ہوگا, ٹخنوں ڈھکے ہونا لازم ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ مسا. اب مقیم کے لیے جو اپنے علاقے میں رہے 1 دن اور 1 رات مسے کی اجازت ہے, اس کے بعد اس کو ہاں اس دوران غسل فرض ہو گیا پھر اس کو اتارنا پڑے گا, اس کے اوپر پھر مسا نہیں ہوگا اگر وہ غسل جناب پر. اسی طرح سے اللہ وعلیکم السلام, اسی طرح سے اگر آ گیا اس کے اوپر کیا اس کا مسافر ہے, اس نے موزے یا جرابیں پہنی ہیں, اس کے لیے 3 دن رات کی اجازت ہے, 3 دن رات کے بعد اس کو اتارنے پڑیں گے. لیکن اس کے لیے اگر غسل فرض ہوگا تو وہ بھی اتارے گا. تو فرمایا اللہ تبارک نہیں کہ ان اللہ کان عفوا غفورا, اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. اللہ سے دعا اللہ سمجھنے میں توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک